اور بہت سے دیگر جرنیل جو ہیں وہ اقتدار میں لے کے آئے، اور صرف جنرل فیض حمید کا نہیں بلکہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والے ان تمام جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے کہ سیاست میں کھلی مداخلت کر کے آئین کے آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی کی۔ اب اس کی تو گواہی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں۔ میرے ساتھ ایک انٹرویو انہوں نے 2023 میں کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ جولائی 2018 میں جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے بھائی نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دیں تو ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ جب شہباز شریف صاحب نے معذرت کی کہ میں اپنے بھائی کے خلاف مداخلت نہیں کروں گا، تو پھر انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو شہباز شریف صاحب یہ بات جو ہے یہ پبلکلی بتا چکے ہیں، تو آج وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو اوپنلی بہت سے صحافیوں کے سامنے یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہو گئے۔ ہماری فوج نے ثابت کیا، ہماری ایئر فورس نے ثابت کیا بار بار کہ ہم بھارت کا نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو کیا وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا بار بار صرف سیاستدان ہی نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہوں گے؟ جو عمران خان نے ایکس پہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا میں اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک سیاستدان نہیں ہے جو کہ فوج کی کردار کشی کر رہا ہے، خود فوج کے اپنے جرنیل بھی فوج کی کردار کشی کرتے رہے ہیں۔ اب اگر یہ بات بری لگ رہی ہے تو یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے صرف عمران خان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، صرف تحریک انصاف جو ہے اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے جو ماضی میں سیاست میں کھلم کھلا مداخلت کرتے رہے ہیں، اور اس مداخلت کا جو سب سے بڑا گواہ ہے وہ آج کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ تو آپ عمران خان کا بالکل احتساب کریں، تحریک انصاف کا بھی احتساب کریں، لیکن صرف جنرل فیض حمید کا احتساب کسی کرپشن کے کیس میں کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ جو انہوں نے سیاست میں مداخلت کی اور جنرل باجوہ نے جو سیاست میں مداخلت کی اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آج جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کی تصویریں دکھائیں کہ یہ کوئی امریکہ میں بیٹھ کے، کوئی برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستانی فوج جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بڑے لاڈلے تھے، بڑے فیورٹ تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہمیں بھی غدار قرار دیا کرتے تھے، اینٹی اسٹیٹ قرار دیا کرتے تھے۔ مجھے ویسے غدار کہلوانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غداری کا سرٹیفکیٹ مادر ملت فاطمہ جناح کو بھی دیا گیا تھا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیا گیا تھا، اور بھی بہت سے لوگوں کو دیا جا چکا ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے جو شاعر ہیں، فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد فراز، سب کو یہ خطاب دیا جا چکا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت بری چیز ہو، لیکن اگر ہمیں بھی کوئی غدار سمجھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ نے فاطمہ جناح کی صف میں شامل کر دیا ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جو لوگ عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو جب آپ عمران خان کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دیتے ہیں تو ان کو اقتدار میں لانے والوں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہوگا، کیونکہ جو عام پاکستانی ہے نا شاید اس کی بات آپ تک نہ پہنچتی ہو، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا نیشنل سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ صرف سیاستدان ہوتا ہے؟ وہ پرویز مشرف نہیں ہو سکتا، وہ جنرل ایوب خان نہیں ہو سکتا، وہ جنرل یحییٰ خان نہیں ہو سکتا۔ تو جب فوج جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب فوج جو ہے وہ کوئی سیاسی بیان جاری کرے گی تو پھر اس پہ تبصرے کا حق ہمیں ہے۔ تو میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا پاکستان تحریک انصاف کو، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عمران خان جس کو آج آپ نیشنل سیکورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں، تو جب 2018-2019 میں آپ ڈی جی ایم آئی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس وقت تو آپ اس کو بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے، تو یقیناً حالات بدل گئے ہیں۔ تو اب اگر آپ نے کسی ایک سیاستدان کو عبرت کی مثال بنانا ہے تو کوئی ایک عبرت کی مثال کسی ریٹائرڈ جرنیل کو بھی بنا دو، تاکہ عام آدمی یہ سمجھے کہ پاکستان میں عبرت کی مثال ہمیشہ صرف سیاستدان نہیں بنتے بلکہ ریٹائرڈ جرنیل بھی بن سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو کیا یہ سیاست میں کھلی مداخلت نہیں ہے؟ آرٹیکل 44 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو ذہنی مریض قرار دیا تو جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کو ذہنی مریض قرار دے دیا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت پر پابندی لگ جائے۔ تو یہ پہلی دفعہ کسی جماعت پر پابندی نہیں لگ رہی، پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں پر پابندی لگتی رہی ہے، لیکن آج ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی کیوں ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سبجیکٹ ہے۔ تو اس میں جو فوجی جرنیل ہیں ان کی سازشوں کے بارے میں تو میں آپ کو بہت سی تفصیلات بتا سکتا ہوں، لیکن اس میں ایک یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ اکثر اوقات سیاستدان خود فوج کو سیاست میں مداخلت پر اکساتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں جو ہمارے پہلے آرمی چیف تھے جنرل ایوب خان، ان کو
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे के आर्मी चीफ बनाया गया, और इसमें उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने अहम किरदार अदा किया, जो बाद में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए। और फिर वो उन्होंने एक एक्सटेंशन दी, जनरल अयूब खान साहब ने 3 एक्सटेंशन ली थी। आखिरी एक्सटेंशन उसको सिकंदर मिर्जा ने दी, और फिर अयूब खान से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाया। तो अयूब खान ने सोचा कि मार्शल लॉ लगाकर सारे इख्तियारात तो सिकंदर मिर्जा इस्तेमाल करेगा, तो मैं खुद क्यों ना इक़्तिदार पे कब्जा कर लूँ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती सिकंदर मिर्जा से इस्तीफ़ा लिया, उसको फारग किया और खुद इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया। और फिर वो बाद में सदर पाकिस्तान भी बन गए और फौज के सरबराह भी थे, फील्ड मार्शल भी बन गए। बाद में फिर वो जनरल मूसा साहब को ले आए बतौर आर्मी चीफ, उनको भी एक्सटेंशन दी। और उसके बाद फिर वो जनरल याह्या खान को ले आए, और फिर जनरल याह्या खान जो है उन्होंने उनकी छुट्टी करवा दी। अच्छा, अब जब भी आर्मी चीफ की तकर्री होती है तो हमारे जो सियासतदान हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो ये नहीं देखते कि ये तकर्री मेरिट पे करनी चाहिए, वो ये देखते हैं कि ये बंदा मेरा कितना वफादार है, ये मेरा हुक्म कितना मानेगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनका कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मुकाम है क्योंकि उन्होंने 1973 का जो आइन है उस पर इत्तेफाक राय करवाया था, उन्होंने 1976 में जनरल ज़ियाउल हक को 7वें नंबर से उठाया, सीनियरिटी लिस्ट में वो 7वें नंबर पे थे, 7वें नंबर से उठाकर उनको आर्मी चीफ बना दिया। और वही ज़ियाउल हक जो है उसने बाद में उनके खिलाफ फौजी बगावत